یا زینت مجلس حسین صلوات پڑھ لیجیے حضرت محمد کی ذات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین عبد القاسم محمد تمام سامعین کا مجلس حسین میں چل کے آنا مالک آپ کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے. بہت بڑی دعا سارے مل کے آنے کی ہے مالک باہر سے زمانہ کا جل ظہور فرمائے. ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل فرمائے. بعد میں مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھ لیجیے. سب سے مختصر سورت اس کی ایک آیت تلاوت فرمائیں. سورہ کوثر کی پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر. اللہ اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے ٹائم کی تعداد بے طرف ہے معافی مسلم مان ذالک کا انتظار. بس آپ کی تھوڑی سی توجہ میں مختصر میں جامع ڈیوٹی کر کے آپ کے ذہن کو تمام کرتا ہوں. اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے اے میرا حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. جی آیت کا ترجمہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. شیعوں سے لے کر دیوبندی اہل حدیث باقی بریلوی جلد میں بھی علماء ہے صاحب تفسیر ہے کسی کی بھی تفسیر اٹھانا دیکھ لو ہر ایک نے متفقہ فرق کے طور پہ متفقہ ترجمہ یہی کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے میرا حبیب ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی. کوثر سے مراد نہ چشمہ ہے نہ حوض. وہ کہیں دیکھا دیکھی میں چشمہ بھی کر جاتے کہ حوض بھی کر جاتے چشمہ بھی نہیں
اچھا، کائنات کی واحد مالکن ہے جناب سیدہ، اتنی بڑی انور کی مالک ہے جناب سیدہ، کائنات کی ہر طاقت نے آپ اس مالکن سے کچھ نہ کچھ مانگا، کائنات کی ہر طاقت نے بطور سے کچھ نہ کچھ مانگا، اللہ نے حجاب مانگا، محمد نے کسوت مانگی، فرشتوں نے غذا مانگی، ہم اور تم جیسے گناہگاروں نے جنت میں جگہ مانگی، اور جب باری آئی بطور کی تو بطور نے اللہ صرف دو چیزیں مانگی، ایک عمدار مانگا، ایک علمدار مانگا، ایک عمدار مانگا، ایک علمدار مانگا، عمدار وہ کہ جو لام علی ہے، اور علمدار وہ کہ جو علی کا علی ہے، توجہ ہے، علمدار جیسا بھی کوئی نہیں، علمدار جیسا بھی کوئی نہیں، اب آپ کی سارے بارے جیسا عالم ان کے حصے کا جذبہ کیسے لگا، علمدار جیسا بھی کوئی نہیں، علمدار جیسا بھی کوئی نہیں، علمدار میرے کے ساتھ ہے، علمدار کی میرے ساتھ ہے، علمدار بیمار کا مال ہے، علمدار بیمار کا مال ہے، قبلہ اگر علمدار مال کا مال نہ ہوگا تو سرکار کاشف الغنا اپنی کتاب میں، یہ ہمارے بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے موالی علماء گزرے ہیں، توجہ ہے سر، اور ماہر حضرت بھی تو ہے، سارے علی کی ولایت کے منکر نہیں ہے، جو ایسے علماء ہیں ان کی وجہ سے آج ہماروں میں علی کی ولایت کے دین چل رہے ہیں، کہ جن کی محنتوں کی وجہ سے آج ہمیں پتہ چلا، انہوں نے اپنی کتاب کے کشف اور غذا کے دیباچہ میں لکھا، ہمارا اس لیے دیا ہے کہ بات ایسی عبادات مال ہے، اس لیے کاشف لکھتے ہیں کشف اور غذا کے دیباچے میں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک حاجت تھی جو پوری نہیں ہوتی تھی، میں صبح بھی روزے حسین سے جاتا تھا، توجہ ہے سر، شام کو بھی روزے حسین سے جاتا تھا، رات کو بھی روزے حسین سے جاتا تھا، لیکن اللہ جانے کچھ عجیب ہوا کہ میری حاجت پوری نہیں ہوئی، وہ کتنے بڑا پریشان ہو گیا، قائد کہتے ایک دن میں نے سوچا کہ اللہ جانے مجھ سے کیا فرماؤ گے، کیا بھکتی ہوگی، سرکار میری حاجت قبول نہیں فرما ہے، کہتے کہ میں گیا رات کو روتا رہا، گر گراتا رہا، کہتا رہا مالک آپ کے در کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، جاؤں تو کہاں جاؤں، حاجت ہے کہ پوری نہیں ہوتی، قاسم کہتے ہیں میری آنکھ لگے، جو ہی آنکھ لگی میں نے دیکھا کہ وہ زری کھلی، وہ جو واحد حسین ہے، وہ جو تنہا حسین ہے، وہ جو اکیلا
گرمیوں میں وہ اے سی کا کام کرتی ہے اور سردیوں میں ہیٹر کا کام دیتی ہے. توجہ رکھتے ہیں. پھر انہوں نے مزید فرمایا کہا کہ علی کی ولایت کا تذکرہ کرو تو جو موادی ہوتا ہے وہ ڈھر جاتا ہے, جو منافق ہوتا ہے وہ چل جاتا ہے. سارے آخر کا موادی کا جو ہے ایک بات سارے چلتے ہیں نعرہ حیدری اور میں مانے اللہ کا کام کیا بیٹھ کر اپنے گھر کے دروازے پہ جو بات نہیں آئے لیکن کہا کہتا میری آنکھ کو نہیں میں بہت کھا رہا تھا صبح ہوتے ہی میں دروازے میں جا کے بیٹھ گیا. کہا اتنے میں نے دیکھا ایک ماں کی ہنگام نواب فاطمی کا ماں کی معصومی کا ماں کی عظمت کو پہچان کچھ نہیں میرے قریب سے گزرے. کہا کہ اپنی مرضی سے ایک معصوم کو سب سے بڑا کیا اس کا چہرہ میں نے آسمان کی طرف کیا اور اے اللہ تجھے حسین کے معصومی کا واسطہ میری حاجت کو پورا کر دے. کہا کہتے ابھی 3 دن نہیں گزرے تھے کہ میری حاجت پوری ہو گئی. پتا چلا جس کی کوئی حاجت قبول نہ ہو رہی
جنت بنا بیٹھے. مصر نے کہا مولا میں نے تو دیکھا ہے جہاں پہ جانور کا خون گر رہا تھا وہاں کی انگلیاں گری ہوئی تھی, وہاں کا ہاتھ گرا ہوا تھا, وہاں کا بازو گرا ہوا تھا. مولا بابا نے فرمایا تھا میرے پاس لے کے آؤ, اس کی انگلیاں کٹ گئی ہے, کس کا ہاتھ کٹ گیا ہے, کس کا بازو کٹ گیا ہے. جس کی انگلیاں کٹی تھی وہ انگلیاں اٹھا کے چلا, جس کا بازو کٹا تھا وہ بازو اٹھا کے چلا, جس کا ہاتھ کٹا تھا وہ ہاتھ اٹھا کے چلا. مصری کہتے ہیں میں حیران تھا انہیں داد کیوں نہیں ہو رہا. حسین علیہ السلام نے میرا کندھا ہلایا, فرمایا میں جانا میں پترے یوسف ہوں, میں پترے یوسف ہوں, انہیں اپنی تکلیف بھول گئی ہے. وہ جب پاس آئے مولا نے فرمایا ذرا میرے قریب آنا. وہ قریب آئے, مولا نے اپنا ہاتھ مس کیا اور وہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے. انگلیاں ایسی تھی جیسے کٹی نہیں تھی, ہاتھ ایسے تھا کہ جیسے کٹا نہیں تھا, بازو ایسا تھا کہ جیسے کٹا نہیں تھا. ہم حیران ہوئے. امام حسین نے ایسا جملہ کہا جو صدیق کا میری بات سن رہا ہے وہ خوشی سے فخر سے اپنی ماں کے پاس قدموں میں بوسہ دے کے ماں کا شکریہ ادا کرے کہ اس نے حسین کا مذاق بنایا ہے. امام حسین فرما مصری یاد رکھو جب بھی جہاں بھی جہاں کہیں بھی کوئی بھی میرے کام میں شرم جتائے امام حسین خود چل کر آئے گا, اسے مس کر کے ٹھیک کرے گا. حسین خود چل کے مس کرے وہ ٹھیک ہو جائے. امداد کو صدیق سبھی کرتے ہیں نا, پوری پوری قبر کھل جاتی ہے, دیکھنے والے کے ہوش ہو جاتے ہیں, مارنے والے کو کچھ نہیں ہوتا. یہ خراب کیوں نہیں ہوتا, فوراً ٹھیک کیوں ہو جاتا ہے, بھاگ کیوں جاتا ہے. یہ موت کا نہیں ہوتا, یہ حسین کے ہاتھوں مت ہو جاتے ہیں. ابتدا اگر پوری رات میں اللہ کی ہر دعوت کے اندر کھڑے ہو کر رات کو نیاز کرتا رہو یا تہجد کے ایک سجدے میں سر رکھ کر پڑھا رہو, صبح کی نماز میں سر اٹھاؤں اتنا لمبا سجدہ کروں, پھر میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے حسین نے چھوا ہے. فخر کیا کر آدمی تم بازار کا ماتم کرے یا کتنے فقیر کا ماتم کرے, سینے میں ہاتھ مار کے کہا کر میں ہی وہ آزادار ہوں جسے حسین نے چھوا ہے. یہ عمل, یہ جزا آپ شیعوں کے لیے نہیں, عمل کی وجہ سے آپ کو جزا نہیں ملے گا. یہ چہرے کو حیران ہو کے دیکھنے لگے یہ کیا کہیں گے. ابھی میں بند پہ کھڑا ہوں, میں دل سے جاؤں گا تمہارے عمل کی بنا پر میں جزا نہیں ملے گی, تمہاری جزا میں صرف طے شدہ ہے. اصل میں یہ پھر جزا طے کس نے کی, طے کرنے والی ہستی کا نام ہے رسول خدا. کہاں طے ہوئی, زہرا کی حویلی تھی, 3 شعبان کا دن تھا, حضور اپنی بیٹی کے پاس بیٹھے تھے, زہرا کے ہاتھوں پہ وقت کا محمد تھا, جناب سیدہ نے وقت کے محمد کو وقت کے محمد کے ہاتھوں میں رکھا, نانے نواسے کو چوما, چوم کے فرمایا بیٹی تیرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا. میں مذاق نہیں بول رہا ہوں, تیرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا. بیوی نے فرمایا بابا آپ ہوں گے
لاجواب بھی بنو، لیکن اگر خود کو نہ سمجھو تو پھر بے جواب بھی بنو. توجہ ہے. ایک کتاب چھپ گئی ہے، چھپ اس لیے کہا کہ جتنے بھی مولانا کی وزارت کو ہٹاتے ہیں وہ ایسی کتابوں کو یا تو نام نہیں لیتے، اگر لیتے تو کہتے کہ یہ ہمارے فکر کی نہیں تھی. کتاب کا نام ہے اسماء و القاب امیر المومنین. توجہ ہے. ساتھ حوالہ دینا اس دور کی اہم ضروریات سے. اس میں حضور نے فرمایا یعنی اللہ نے آپ کا ایک نام ثواب میں رکھا ہے. کیا یہ پچھلے محلے والے لوگ کتنے بتائے کیا رکھا ہے؟ ثواب. زبان میں ایسی ہوتی ہے جو آنے محمد کے ذکر میں بولے یعنی آپ کا نام اللہ نے ایک ثواب میں رکھا ہے. بندہ باتاں کیوں کرتا ہے؟ چلو سوچ لو آپ. میں ثواب کے لیے. مجلس کیوں کرواتا ہے؟ ثواب کے لیے. جو مجلس نہیں کرواتے، جو بات نہیں کرتے، نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ نمازیں پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، روزہ رکھتے ہیں ثواب کے لیے، حج کرتے ہیں ثواب کے لیے، زکات دیتے ہیں ثواب کے لیے، خمس دیتے ہیں ثواب کے لیے، حج کرتے ہیں ثواب کے لیے، جہاد کرتے ہیں ثواب کے لیے، امر میں معروف کرتے ہیں ثواب کے لیے، نہی عن المنکر کرتے ہیں ثواب کے لیے. اور رسول نے فرمایا ہے علی تیرا نام اللہ نے ثواب رکھا ہے. پتہ چلا نماز تم پڑھو گے اس کا ثواب علی ہے، زکات تم دو گے اس کا ثواب علی ہے، حج تم کرو گے اس کا ثواب علی ہے، خمس تم دو گے اس کا ثواب علی ہے. پتہ چلا تم علی سے کب تک دشمنی کرو گے؟ علی کے علاوہ اپنی عبادت کو مکمل تو کر کے دکھاؤ. کائنات کے سارے فضائل اکٹھے کیے جائیں. علی ابن ابی طالب اور کائنات کے سارے مسائل اکٹھے کیے جائیں. وہ شاید ابن علی بنتا. بس پڑھتے پڑھتے ذہن بن گیا. اس ہستی کا تذکرہ کیا جائے چونکہ اللہ اور اللہ کی گفتگو ان دو کی عدد سے زیادہ ہے. اس ہستی کا تذکرہ کروں جس کی گود میں صرف دو بوت ہے. فضائل میں اس کی توجہ جب آپ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. مسائل میں کوشش کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کسی کے پہلو میں بیٹھا ہوا کرنے والا امام اور میری بے توجہ طبیعت کو دیکھ کے امام لینا کہتے ہوتے تم نے کون سا کربلا میرا درد دیکھا. جزاک اللہ من اللہ. ہر آپ میں تقریباً آنسو ہے. دو موتی لیے ہوئے امام کربلا میں آئے. سارے سمجھ گئے ہوں گے کس ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. بہت کم تذکرہ ہوتا ہے بس ذہن میں یہ ہے. دو موتی اتنے عام تھے. ایک موتی بھی نہ ہوتا تھا تو یا کربلا والے ہائی کمیشن ادھورا رہ جاتا یا شام والی پہ کمیشن ادھورا رہ جاتا. ایک موتی کا نام علی اصغر ہے، ایک موتی کا نام سیدہ سکینہ. دو بڑے نایاب لے کر رباب کربلا میں آئی. قبلہ بچے کس کو نہیں ملا رہے؟ جن کے چھوٹے بچے ہیں گھروں میں جا کے ایک لمحے کے لیے ماں سے لے جو دودھ پیتے بچے ماں سے لے ذرا بڑے سے چکر لگا کے پھر ماں کے پاس آ کے دے دینا. تم دیکھنا ماں اسے کئی مرتبہ چھوڑے گی. سوال کرنا ابھی تو لے کے گیا تھا پھر اس طریقے سے کیوں چوم رہے ہو؟ وہ یہی فرمائے گی ایک لمحے کے لیے بھی دور تو ہوا تھا جس کا اصغر جیسا بیٹا تھا. قبلہ شب عاشور دونوں بہن بھائیوں کی گفتگو جاری تھی. جو کربلا گئے مالک نے پھر ادھر جو نہیں گئے بولا نہیں.
اپنی زیادت کرواؤ. وہ خیمہ گاہ دیکھنا، وہ دونوں خیمے بہن بھائیوں کی ایک جگہ پہ، سامنے سے جاؤ تو امام حسین کا، سامنے آؤ تو جناب عالیہ کا. بہن بھائی بیٹھ کے رات کو گفتگو کر رہے تھے. جناب رباب تھی، ایک مورتی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، بیٹی کی انگلی سے پکڑا، چلتے چلتے بیوی وہاں آئی جہاں دونوں بہن بھائی تھے. دروازے کھڑے ہو کے سلام کیا، آیت تحریر پڑھی، جناب عالیہ بھی کھڑی ہو گئی، امام حسین بھی کھڑے ہو گئے. جناب رباب نے کہا آقا اجازت ہے تو کچھ کہہ سکتی ہو؟ فرمایا رباب کو اجازت. رباب کیوں آئی؟ خیر ہے. فرمایا آقا آپ کی نشانیاں آپ کے حوالے کرنے آئی، آپ کی امانتیں آپ کو لینے آئی. رباب خاکی کربلا میں بیٹھے. جناب عالیہ نے بڑی کہا خیریت ہے، اس طریقے سے رو کیوں رہی ہو؟ رو کے فرماتی علی کی بیٹی انہی دو موتیوں کی وجہ سے تم سیدوں سے میرا رشتہ جڑا ہے. بہت پیاری بھائی کی ہمارے کو جناب سیدات کے حق کی گواہی کے طور پہ قبول فرمایا. سوائے ہم نے شبیر کو دنیا میں کوئی غم نہ دکھایا. بنت علی انہی دو امانتوں کی وجہ سے سیدوں کے ساتھ میرا رشتہ ہے. امام حسین کے قریب آقا ہاتھ بڑھائیے. امام حسین نے کربلا نے ہاتھ بڑھائے. جناب رباب نے علی اشکر کو امام حسین کے ہاتھوں پہ رکھا. 4 قدم واپس آ کے جناب سیدہ سکینہ کے ساتھ کے ہاتھ پھیرا، گلے سے لگایا، بوسہ دیا. دائم شام کے بعد شام میں رو کے فرمایا علی کی بیٹی یہ آپ کے حوالے ہے. جزاک اللہ اجر اللہ. علی کی بیٹی یہ آپ کے حوالے ہے. اب سکینہ جناب عالیہ کے حوالے ہے، اب امام حسین کے حوالے ہے. اب اٹھی نا جناب رباب اپنے دامن کو جھاڑا، جھاڑے مار کے روئی اس کی ماں رو کے فرمایا آقا حسین آپ کی اجازت ہے میں کنیزوں کے خیموں میں جا کے بیٹھ کر اور میں کنیزوں کے خیموں میں چلی جاؤں؟ جلدی سے بڑی جناب علی کی بیٹی. فرمایا رباب جی کیوں کہا کہ میں کنیزوں کے خیموں میں بیٹھ جاؤں؟ فرمایا علی کی بیٹی ان دونوں ہستیوں کی وجہ سے تم سیدوں سے میرا رشتہ تھا، یہ دونوں تو تمہارے حوالے کرتی ہیں نا، اور میرا رشتہ تو ختم ہو گیا، میں تو کنیزوں کے خیموں میں چلی جاؤں گا. جناب سیدہ زینب کبریٰ نے جناب رباب کو گلے سے لگایا، گلے سے لگا کے فرمایا رباب چاہتی کیا ہو؟ فرمایا جناب سر رہی ہوں وہ روزے ماتر حسین کی ماں مجھ سے راضی ہو جائے. جناب زہرا کے سامنے میں سرخرو ہو جاؤں، جناب زہرا مجھ سے راضی ہو جائے. علی کی بیٹی کو جلا آیا. جناب رباب کو پیچھے ہٹا کے فرمایا رباب میں علی کی بیٹی ہو کے کہتی ہوں وہ روزے ماتر جسے سب سے پہلے گلے سے لگا کر میری ماں زہرا ملے گی نا، وہ اصغر کی ماں تو ہی ہوگی. جزاک اللہ اجر من اللہ. بڑی روحانیت والی مجلس بن گئی. رباب نے مجھے گلے ماں نہیں لگائی، پہلے تجھے گلے لگائی. تیرا رشتہ ہمارے ساتھ ہے، تو میری بہن ہے. جناب رباب چلی کہ بلا آپ کے 11 محرم کے دن کو مختصر کرو. 11 محرم کے دن کعبہ شہید ہوا جہاں لاشیں بکھرے ہوئے. آل محمد کی مقدرات اس وقت وہاں پہ پہنچی. ہر بیٹی اپنے اپنے شہید کے پاس جا کر رونے لگی. اصغر کی ماں امام حسین کی لاش کے پاس آ کے کھڑی ہوئی، عجیب سے بیٹھ گئی، رو کے کہتی ہے آقا 3 دن کا پیاسا آپ کے لانے کی امت نے آپ کو رکھا. آقا آپ کا لاشا بیٹھا ہوا دھوپ پہ دیکھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. لاش سے آپ رباب کہنا کیا چاہتے ہو؟ جناب رباب کے ہاتھ کو بدلے تھے نا، اللہ جانے ماتم کہتا کیا کتاب والا لکھتا ہے تو وہ ہاتھ سے رباب علی اصغر کی ماں کے چہرے سے لہو جاری تھا. روتے ہوئے فرمایا اے حسین، اے میرے آقا، اے علی اصغر کے بابا، میں وعدہ کر کے جاتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی نا
نماز میں مولا فرماتے ہیں جب بھی تم رونا ہے ایسے روا کرو کہ جیسے ایک ماں کا اکیلا بیٹا بن جائے اور وہ روتی ہے میرے ماں باپ ایسے تمہارے بال بن کے رو جائے. آقا وعدہ کرتی نہ ٹھنڈا پانی نہیں ہوگی نہ جب سال کے رکھے وعدہ کیا رباب میں آج شام میں جب رات ہوتی پچھلے پیر ہوتے اچانک سے چیخ کی آوازیں بلند ہوتی دھان کی آوازیں بلند ہوتی کہ لفظہ جب سید الصالحین آج دروازے میں بیٹھتے نا کہتے ہم نہیں شام کے لوگ اکٹھے ہوتے اکٹھی ہوتی پوچھتی ہے کہ وہ رات میں جو عورت ہوتی ہے وہ کون ملتی ہے روتے ہوئے سید الصالحین فرماتے تھے میں ایمان رات ہے وہ رات اٹھ کے روتی ہے وہ عورتیں پوچھتی تھی سید الصالحین سے بتاؤ آپ روتی کیوں ہے آخری رات سے کیا ہوتا ہے سید سجاد کافی کھانے مار مار کے رونے کے بعد سید سجاد ہے نا سہارا لے کے دیوار پر کھڑے ہوئے دونوں ہاتھ پکڑ کر رکھ کے فرمایا وہ آخری رات کو روتی اس لیے ہے وہ زندان کی خاک میں ہاتھ مار کے آخری رات کو کہہ رہی ہوتی ہے علی اکبر باپ اور بیٹوں کے بغیر نیند نہیں آتی اللہ اجر کو ملتا بازار میں رہا ہوا تھا 10 سال مدینے پہنچ کا پہلی بات فرماتا ہے 3 سال تک ہمارے گھروں پر دھواں نہیں اٹھا. چوتھے بات فرماتے ہیں 3 سال تک ہم بھنے ہوئے دانے کھاتے رہے. اسی لیے کہتے کل یوم عاشورا کل عاشور کربلا. ایک دن میں جناب آقا نے فرمایا سجاد بیٹا جی بھوٹی اماں میرے قریب آؤ قریب آئی اماں حکم فرمایا سجاد جب سے رہا ہو کے آئے تیری ماں اور باپ نے کبھی گھر کا پانی نہیں پیا جب سے رہا ہو کے آئے نا بیٹا تیری ماں کبھی دھوپ چھوڑ کے شاید نہیں بیٹھی بھوٹی اماں کہنا کیا چاہتی ہے کہنا نہیں چاہتی ہوں سجاد آج جان اپنی ماں کو دھوپ سے اٹھا اپنی ماں کو سائے دیکھا اپنی ماں کو ٹھنڈا پانی دینا بس آپ نے جو ہے چھوڑنے لگا ہوں پر جناب سید الصالحین اٹھے اب اے میری ماں اے میرے اکبر کی ماں تجھے انہی آنسوؤں کا واسطہ ہے آج دھوپ چھوڑ دے آج سائے میں چلی جا جناب میں ماں رو کے فرماتی ہے سجاد بیٹا مجھے امام بن کر حکم نہ دینا مجھے بیٹا بن کر حکم دینا. سید الصالحین نے کافی کہا اصرار کیا کہا بیٹا میں کیسے دھوپ چھوڑ دوں میں کیسے ٹھنڈا پانی پی لوں اور میرے سر کا تاج دھوپ میں تھا میرے سر کا تاج کیا تھا میرے سر کے تاج کی لاکھ ٹکڑے ٹکڑے دھوپ میں پڑی ہوئی تھی میں دھوپ میں چھوڑ کے آئی ہوں میں وعدہ کر کے آئی ہوں سید سجاد میں کیسے چلے جاؤں اور سید الصالحین نے فرمایا بھوٹی اماں میرے امام ہو کر حکم دیتا ہوں بھوٹی اماں دھوپ کو چھوڑ دے بھوٹی اماں کی کہنے پہ میرے امام ہو کر حکم دیتا ہوں سائے میں چلی ہو جناب نے وہاں کامتے ہوئے جسم سے اٹھی کہا ہے میرے مالک کہا ہے ایک امام سے مانا کہا ہے ہوں دھوپ نہیں چھوڑوں گی دوسری امام کا حکم ہے اب عزت تیرے پاس ہے عزت تو نے رکھتی ہے آپ کو کل والا زندہ ہے رمضان جب پہلا قدم سائے میں رکھا ایک قدم دھوپ میں تھا رمضان نے کھڑا کے گری آپ جو سید الصالحین نے اٹھایا جناب آقا نے کہا سجاد نے کہا خیر تو ہے کہا انسان ہے اور انسان نہیں جاتے ہو اب میری اماں اور میری ماں